السلام علیکم. پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم, اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح عبداللہ بھٹی صاحب, جو کہ روحانی اسکالر بھی ہیں, اسٹرالوجر بھی ہیں اور پامس بھی ہیں, اور آپ سب کے فیوریٹ بھی ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ ان کے بتائے ہوئے ہر مسئلے کے حل کے بعد آپ کے گھر میں کبھی بھی کوئی مسئلہ رہتا ہوگا. آج کا ہمارا جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ من پسند شادی, آپ کے خوابوں کا رشتہ, خوابوں کا راجکمار یا راجکماری آپ لوگوں کو کیسے ملنی ہے, یا اس میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ کیسے دور کرنی ہے, وہ ہم آج جانیں گے سر سے. تو کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر بیٹا, آپ خیریت سے ہو؟ الحمدللہ سر, میں بالکل ٹھیک ٹھاک. من پسند شادی یا ڈریم شادی یا اس پہ خوابوں کا شہزادہ یا آئیڈیلزم, آپ بیٹا آپ حیران ہو جائے. کسی بابے, کسی درویش, کسی صوفی, کسی ملنگ, بلکہ کسی قاری صاحب کے پاس جو سب سے زیادہ خواتین آتی ہیں وہ اس پرابلم کے لیے آتی ہیں کہ انہیں اپنا من پسند رشتہ, اپنا ڈریم رشتہ, اپنا آئیڈیل چاہیے. اور یقین کرے کہ اسی چکر میں آ کے بعض اوقات غلطی کرتے, آئیڈیلزم کے چکر میں, ڈریم رشتے کے چکر میں, پتہ نہیں چلتا کب چاندی اتر آتی بالوں میں اور مسئلہ خراب سے خراب ہوتا رہتا ہے. میں اپنے دیکھنے والوں کو آج ذکر اذکار بھی بتائیں گے, تسبیحات بھی بتائیں گے, وظیفہ جات بھی بتائیں گے, جس سے آپ من پسند رشتے, آئیڈیل رشتے کی طرف جائیں. لیکن ایک غلطی آپ نے نہیں کرنی. من پسند رشتے سے پہلے آپ نے دیکھنا کہ آپ کس ٹیلنٹ, کس کلچر, کیسی خوبصورتی, کیسی ایجوکیشن کے مالک ہو. اگر تو آپ خود اس آئیڈیلزم کے لیول پہ پورا اترتے ہو تو پھر آپ کو رائٹ ہے کہ آپ وہ خواب دیکھیں, آپ وہ ڈریم دیکھیں, آپ وہ کوشش کریں. لیکن اگر آپ خود اس پہ نہیں ہے, میرے پاس کچھ کل پرسوں کی بات ہے, ایک بی بی نے مجھے فون کیا, 15 منٹ میں نے بحث کی, پھر میں نے فون, زندگی میں پہلی دفعہ میں نے فون بند کیا. میں فون اس طرح بند نہیں کرتا. بات کیا وہ کر رہی تھی, مجھے ایسا وظیفہ چاہیے, ایسی تسبیح چاہیے, یعنی کہ اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی ناممکن رشتے پاسبل نہیں ہیں. مجھے ایسا رشتہ چاہیے کہ میرا بندہ مجھے چھوڑ دے اور فلاں کا بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے. میرا بندہ مجھے چھوڑے, پھر جس کو میں پسند کرتی ہوں اس کی بیوی اس کو چھوڑے, پھر میری اسے شادی ہو جائے. میں نے کہا اگر تم کل کو یہ کہو کہ میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے, انڈیا کے فلاں ایکٹر کی بیٹی یا بیٹے سے شادی کرنی ہے, تو یہ تو ناممکن بیٹا. میں کہا تم کیا کر رہی, نہیں میری خواہش ہے. تسبیح کیا اصلی ہوتی ہے. میں کہا میں بار بار اسے سمجھاؤں کہ میرا وجدان, میرا استخارہ بالکل انکار کر رہا ہے کہ آپ گناہ کا مرتکب ہو رہی ہے. ایک ہسبینڈ کے ہوتے ہوئے آپ کسی اور کو پسند کر رہی ہیں, اوکے. پسند کے بعد یہ ڈیمانڈ کر رہی کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے, پھر وہ میری طرف آئے. میں کہا یہ پاسبل نہیں ہے. یا پھر میرے پاس بے شمار ایسے کیس آ چکے ہیں. ایک بیٹی میرے پاس آتی, کہتی سر میں نے فلاں بندے سے شادی کرنا ہے. میں کہتا ہوں بیٹا وہ شادی شدہ ہے. کہتی کوئی بات نہیں. میں کہتا ہوں اس کی زندگی میں 6-7 اور عورتیں ہیں. کہتی کوئی بات نہیں. جب سارا ان کو سمجھانے کے بعد وہ بیٹی مجھے پتہ کہتی آپ اس کو ٹھیک کر دیں. میں انہیں کہتا ہوں دماغ سے سوچو, ٹھیک, اس میں کوئی شک نہیں, تسبیح ذکر اذکار کام کرتی ہے اور کریں گے انشاءاللہ. لیکن آپ جس آئیڈیلزم کا شکار ہیں, جس ڈریم رشتے کا شکار ہیں, اس میں دماغ سے بھی سوچیں کیا پاسبل ہے, کیا پاسبل نہیں ہے. یا ایک بچی بالکل میٹرک بھی نہیں ہے, یا ایک لڑکا میٹرک بھی نہیں ہے, وہ ڈریم دیکھ رہا ہے کہ مجھے کوئی CSP افسر مل جائے, مجھے MBBS سے ڈاکٹر مل جائے. کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ مجھے MBBS سے ڈاکٹر لڑکی چاہیے. تو میں کہا تم کیا کرتے ہو, کہتا میں نے FA کیا. میں کہا تم کیسے چلو گے. تو گراؤنڈ ریالٹی کا خیال کرتے ہوئے جب ہم رشتے کی طرف بڑھیں گے, تسبیح بھی کریں گے, ذکر اذکار بھی کریں گے, تو ہمارے لیے آسانی ہوگی. جب ہم گراؤنڈ ریالٹی دیکھے بغیر, اپنا کلچر, اپنا مذہبی حیثیت, مذہبی دنیاوی حیثیت دیکھے بغیر جب ہم رشتے کی طرف جائیں گے, وہاں بگاڑ پھر پیدا ہوتا ہے, اور بگاڑ کے بعد پھر رشتے خراب ہوتے ہیں اور بات طلاق و طلاق پہ پہنچتی ہے. سر لیکن یہ تو سب سے غلط بات ہے نا کہ اگر ایک لڑکی کسی کو پسند کرتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنا گھر بھی برباد کرے. ایسا تو ہونا ہی نہیں چاہیے, سپورٹیو ہونا چاہیے. میرے پاس بہت ساری بچیاں آتی ہیں نا, بندہ سیدھی سی بات ہے, یہاں میں اقرار کروں گا کہ لڑکی جب گھر سے نکلتی معصوم ہوتی ہے, اسے پتہ نہیں چیزوں کا ہوتا. جب مرد اسے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں, اپنی مختلف نعرے مار کے, مختلف کہانیاں سنا کے, مختلف ڈریم دکھا کے جب اس کو بیوقوف بناتا ہے نا, اور بعض اوقات پھر جب آگے جا کے پہلے کہتا ہے میری شادی ہے ہی نہیں, اور تو اس کے چکر, بچی اس کے چکر میں پھنس گئی. آگے جا کے اگر میری شادی ہوئی ہے, اور پھر پتہ ہے کہ جو دوسری لڑکی آئی ہوئی ہے وہ کہتی ہے میں شادی کے ساتھ گزارا کر لوں گی. وہ یہ بھول جاتی ہے کہ اس کی پہلے سے ایک بیوی ہے, پہلے سے اس کے بچے ہیں, تو اس میں پھر ظلم کون کر رہا ہے, لڑکی. اگر آپ کو کبھی زندگی میں ایسا کوئی کیس آیا تھا, کوئی لڑکے کے چکر میں آپ نے اپنا وقت ضائع کر لیا, اور بعد میں لڑکے نے آپ کو بتا دیا, یا کسی نے دائیں بائیں سے آپ کو بتا دیا کہ یہ لڑکا کسی شادی شدہ ہے, تو خدا کے لیے فوری طور پہ پیچھے ہٹ جائے. کیونکہ میں نے آج تک نہیں دیکھا جب کسی لڑکی نے کسی کا گھر اجاڑا ہو, یا گھر اجاڑنے کے بعد کسی کو شادی کی. کچھ لڑکیاں تو میرے پاس ایسی بھی آئیں جنہوں نے شرط رکھی کہ جب تک تم پہلی بیوی کو طلاق نہیں دو گے میں شادی نہیں کروں گی. اور لڑکی اس چکر میں, اس جنون میں آ کے نا, پھر وہ پہلی کو طلاق دے دی, بربادی اتار دی, پھر آ گئی. آپ کسی کے گھر توڑ کے کسی کی لاش پہ اگر اپنے خوابوں کا محل سجائیں گی تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں. خدا کے لیے سینسٹیو ایریا ہے, اس کو سینسٹیوٹی کے ساتھ, عقل کے ساتھ, دنائی کے ساتھ نیوٹرل ہو کے دیکھیں, گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں, میں کیا ہوں, میرا مزاج کیا ہے, بندہ کیا ہے, کیا. پھر ایک اور ٹپ دوں گا یہاں پہ,
بڑا ڈریم رشتے کے حوالے سے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈریم رشتے کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے. میں کہتا ہے کہ میں آپ کو ٹیسٹر دیتا ہوں. آپ کی ریلیشن شپ چل رہی ہے, آپ نے ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے, آپ ایک ٹیسٹر لگائیں, جان بوجھ کے لگائیں. لڑکی ہے تو لڑکے کو, لڑکا ہے تو لڑکی کو, لڑکی کے سینسٹیو ایریا یا لڑکے کے سینسٹیو ایریا کو ہٹ کرے, جان کے وہ بات کرے جو وہ پسند نہیں کرتا یا پسند نہیں کرتی. اگر تو وہ ریلی آپ سے پیار کرتا ہے تو آپ کے اس ٹارچر کو یا آپ کے اس ٹیسٹر کو یا آپ کی جو آپ اس کے ساتھ چٹکی کاٹ رہی اس کو برداشت کر دے گا, ایک سویلائز اور مہذب رویہ اپنائے گا. اگر اس ٹیسٹر کے بعد اس نے آپ کی ماں پہ نک کر دی, لڑکی نے یا لڑکے نے, تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ وہ بندہ یا بندی نہیں ہے جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی. میں پھر کہتا ہوں آپ نے ٹیسٹر عارضی طور پہ لگانا ہے, جان کے 2-4 ایسے سٹیپ لینے ہیں جس سے اس کا مزاج اور ٹیمپر اس کا ٹیسٹ ہو. اگر وہ اس کا مزاج اور ٹیمپر اس پہ پاس ہوتا ہے, آنکھیں بند کر کے پھر آگے بڑھ جائے. اگر وہ پہلے آپ کو لڑکی گلے دینے شروع کر دی, لڑکا گلے دینے شروع کر دی اور بدتمیزی شروع کر دی, تو پھر آپ کو ایک مشکل فیصلہ کر رہے ہیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. اچھا ٹھیک ہے سر, اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں روبینہ گجرانوالا سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ سے ہے, لیکن میری کال چونکہ آج ہی لگی ہے تو اس لیے میں پوچھنا چاہ رہی تھی. جی جی بالکل. میرا بیٹا ہے احمد حسن, اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے 1 مارچ 2011 اور ماشاء اللہ سے بہت انٹیلیجنٹ ہے, حافظ ہے, اوبیڈینٹ ہے بچہ, لیکن اس کے باوجود بھی نا وہ اسٹڈیز میں دل نہیں لگا پا رہا. یہ کیا, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا مسئلہ ہوتا ہے اس کا. میں بتاؤں بیٹا, پہلی بات تو یہ کہ آپ کا جو بیٹے کی ڈیٹ آف برتھ ہے نا, یہ ایک آئیڈیل ترین ڈیٹ آف برتھ ہے. یہ نمبر 1 پاور جو ہے نمبرالوجی, ایسٹرالوجی, پامسٹری میں یہ حکمران ہے, یہ انٹیلیجنٹ ہے, یہ سمجھدار ہے, سارا کچھ نہیں. لیکن ان کو پرابلم کیا ہوتی ہے, ان بچوں کو جو 1 نمبر پہ فال کرتے, جب تک آپ قائل نہیں کرتے, جب تک آپ ان کو کنونس نہیں کرتے, آپ ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے, آپ ان کے ساتھ ضد نہیں کر سکتے, آپ ان کے ساتھ سختی نہیں کر سکتے, آپ نے اس کے ساتھ ڈیبیٹ کرنی ہے, گفتگو کرنی ہے, بیٹھ کے سیشن لگانا ہے. سیشن لگانے کے بعد جب یہ کنونس ہو جائیں گے تو یہ دنیا کی بیسٹ لاٹ ہے. یہ کسی بھی, چاہے وہ بیوروکریسی میں نمبر 1 پہ ہوگا, فوج میں نمبر 1 پہ ہوگا, ڈاکٹر, یہ کسی بھی شعبے کا ہیرو ہوتا ہے, کسی بھی شعبے کا نمبر 1 بندہ ہوتا ہے. یا میں تسبیح بیٹا آپ کو ضرور بتاؤں گا, جسے کرنے سے انشاءاللہ وہ بچے جو ماں باپ کی بات نہیں مان رہے, جو ضد کرتے ہیں, پڑھائی میں پرفارم نہیں کر رہے, ایسے بچوں کو جو پڑھائی میں پرفارم نہیں کرتے, آپ نے کرنا کیا کہ پانی پہ سورہ الم نشرہ, پانی پہ سورہ الم نشرہ 11 بار دم کر کے اگر آپ بچوں کو پلاتے ہیں تو اس سے انشاءاللہ کچھ عرصے بعد ہی بچے پڑھائی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. اگر بچہ ضدی ہے, بات نہیں مان رہا, تو پھر آپ نے سورہ نصر, اذا جاء نصر اللہ جو ہے وہ 11 بار پانی پہ دم کر کے آپ نے ان کو پلانا. اگر کچھ بچے مائیں ایسی ہوں گی جن کے بچوں کی یادداشت اچھی نہیں ہے, جن کو چیزیں یاد نہیں ہوتے, وہ پھر ہومیوپیتھی کی دوائی ہے کالیفاس 6X, کالیفاس 6X, وہ 4 گولیاں صبح شام مہینہ 1.5 مہینہ کھلائیں گے, ان کی یادداشت طاقتور ہوگی, ان کا فوکس بہتر ہو جائے, بچے کا فوکس ٹھیک ہوتا ہے, پڑھائی کی طرف کرتا ہے, وہ اس کو کھلائیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ایگزام جیسی پیپر شروع ہے تو ان کا مائنڈ بلینک ہو گیا, ان کا ذہن کام نہیں کرتا. اگر ایسا بچہ ہے تو اس کو ایناکارڈیم 30 دیں. ناشتے میں ایسے بچے کو 5 بادام رات کو بھگو دیں, صبح چھلکا اتار کر 21 بار یا کبھی وہ دم کریں اور ناشتے میں کھلائیں. اس سے دماغ مضبوط ہوتا ہے, فوکس مضبوط ہوتا ہے. ایسے بچے کو خود یا پھر ماں پڑھا کرے, یا حکیموں یا باعثوں, یا حکیموں یا باعثوں 300 بار, یا حیو یا قیوم 300 بار اگر آپ پڑھتی ہیں, اور ساتھ بچے کو جو میں نے سارے ٹپس بتائے ہیں, علم نشرہ پلاتی ہیں, سورہ نصر پلاتی ہیں, کالیفاس 6X کھلاتی ہیں, تو انشاءاللہ 1.5 مہینے کے اندر بچے کا فوکس بھی بہتر ہو جائے گا, سنجیدہ ہو جائے گا, وہ پڑھائی کی طرف راغب ہوگا. لیکن ایسے بچے جو ایک والا بچہ ہوتا ہے, یہ پیدائشی طور پہ الٹرا ٹیلنٹڈ ذہین بچہ ہے, اس کے ساتھ ڈیبیٹ کریں, سیشن لگائیں, بات کریں, اس کو کنونس کریں, یہ پرفارم کرے گا. ٹھیک ہے سر, اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ شروز موجود ہیں لاہور سے. شراز. جی شراز, السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا نام شراز ہے. میرے پیرنٹس باہر ہوتے ہیں, مطلب ملک سے باہر ہوتے ہیں, میں ادھر مطلب اکیلا ہی رہ رہا ہوں. تو میری عمر 30 سے زیادہ ہو گئی ہے, تو میں شادی کرنا چاہ رہا تھا کسی پسند کی جگہ پہ اور کسی اچھی لڑکی سے. تو اس کے لیے کوئی وظیفہ یا وظائف وغیرہ بتا دیں. میرے بیٹے نے سوال کیا کہ اس کے پیرنٹس باہر, وہ خود اس ایفرٹ کو کوشش کر رہا ہے, اور اس میں پرابلم تو واقعی ہے. اگر لڑکی والے کہتے ہیں اپنے پیرنٹس کو بلاؤ, یا لڑکی والے کہتے ہیں تمہارے پیرنٹس کدھر ہیں, تو یہ ہمارے معاشرے میں پوچھی جاتی چیزیں, اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. یا میں ایک اور چیز کلیئر کر دوں, ہمارے جو بچے بچیاں جب رشتے کی تلاش میں گھر سے نکلتے ہیں نا, میرے پاس بہت سارے بچے آتے ہیں, ان کو مجھے سب سے زیادہ مشکل آتی جب کسی بچی کی انوالومنٹ ہوتی ہے, اس کو آپ سارے حقائق بتا دیں, ساری باتیں بتا دیں کہ وہ فراڈ ہے, وہ جھوٹ ہے, وہ نشئی ہے, لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, شادی ہے, 3 شادیاں چھوڑ چکا ہے, 4 شادیاں چھوڑ چکا. مجھے آج تک ایک بات بڑی, میں 20 سال پہلے کی بات ہے, تاکہ میری بیٹیاں سمجھ سکیں. بیٹی میرے پاس آئی تو میں نے نا, مجھے اس کا باپ بڑا جنٹل آدمی تھا, میرے پاس آیا تو باپ باہر جاب کرتا تھا, وہ کمائی کر کے پاکستان بھیجنے, وہ کسی لڑکے کے چگل میں پھنس گئی. تو مجھے باپ ایک دفعہ کہے گا میں یہاں نہیں ہوتا, آپ نے نا میری بیٹی کا خیال رکھنا ہے.
تو میں نے جس یونیورسٹی پڑھتی تھی نا وہاں جب پتہ کرایا تو جس بچے کے ساتھ اس کی انوالومنٹ تھی نا اس کے ساتھ 1 2 3 نہیں 20-25 لڑکیوں کے ساتھ اس کی دوستی تھی. میں نے اس کو سارا ڈیٹا بتایا, میں بیٹا جس لڑکے کے ساتھ انوالو ہو وہ تمہارے علاوہ 20-25 لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہے. یہاں میں آپ کے نالج کے لیے آپ حیران ہو جائیں گے, میں بھی آج تک حیران ہوں. کہتی ہے وہ انوالومنٹ تو 20-25 کے ساتھ ہے, شادی اس نے صرف ہم 4 کے ساتھ کرنی ہے. میرا سر ہل کے رہ گیا. میں بیٹا آپ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ دور جب بلوغت بچوں میں نئی آتی ہے, جوانی آتی ہے, فینٹسی آتی ہے, تو وہ ہر چیز گراؤنڈ ریالٹی کا انہیں احساس ہی نہیں ہوتا. میں کہ بیٹا تم کیا کہہ رہی ہو؟ کہتی ہے اس کی دوستی سب کے ساتھ ہے لیکن اس نے پرومس کیا کہ اس نے شادی صرف ہم 4 کے ساتھ لڑکیاں تو بہت سینسٹیو ہوتی ہیں, وہ تو اس چیز کو برداشت میں نہیں کیا کرتی. یہ تم بات کیا کر رہی ہو؟ یعنی کہ وہ اس لیول کا فلیٹرنگ بچہ تھا, اس لڑکا تھا اس لیول کا کمینہ شبدہ باز تھا. اس نے 4 سیٹ بنائے ہوئے تھے کہ شادی تمہارے ساتھ کرنی ہے, 4 ٹھیک ہے. اب وہ بچی کو میں نے بڑا اس پہ ٹائم لگایا, اس کا باپ مجھے کہہ گیا تھا, سمجھایا, سمجھانے کے بعد پھر بھی نہ مانی. پھر میں نے کوئی تعلق ڈھونڈا, وہ لڑکا جہاں کا تھا لڑکے سے کہا, لڑکے نے پیچھے ہٹا, رونا پٹا پڑا رہا. بڑی مشکل سے 6 مہینے بعد وہ نارمل ہوئی, اس نے شادی کی. آج جب میرے پاس آتی ہے اس کے بچہ کو 14 سال 15 سال, میں اسے نام ہے بیٹا کیسی ہو؟ کہتی ہے میں پاگل تھی, میرا دماغ خراب تھا. یعنی کہ وہ دور جب بچیاں انوالومنٹ میں ہوتی ہیں وہ بالکل بھول جاتی ہیں بندہ فراڈی ہے, جھوٹا ہے, 2 شادیاں 3 شادیاں, بوڑھا ہے, جوان ہے, کمینہ. اس کو خدا کے لیے جب آپ کی انوالومنٹ ہوتی ہے ان گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں, بعد میں بندہ پچھتاتا ہے. میں پھر میرے پاس عورتیں چیختی ہیں خدا کے لیے میرے ماں باپ ہمیں روک لیتے. میں نے اس کو آپ روکنے کے موڈ میں نہیں تھی. میرے بچے نے سوال کیا کہ اس کے پیرنٹس باہر ہیں, وہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے. بیٹا اس کے لیے یا لطیف ہو یا حلیم ہو 500 بار, یا لطیف ہو یا حلیم ہو 500 بار, بسم اللہ الرحمن الرحیم 500 بار, یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام, تاکہ خاص مدد تمہیں آئے, 500 بار یہ پڑھنا ہے. اور بیٹا کبھی کبھی اگر آپ سورۃ طٰہٰ پانی پہ دم کر کے پیتے ہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ یہ تسبیح کرتے ہیں سورۃ طٰہٰ کا پانی پیتے ہیں. اور دوسری بات بیٹا یہ ایک بات ذہن میں رکھنا, کوئی بھی پیرنٹ کوئی بھی فیملی جب آپ کی لائف میں آئے تو آپ نے ان کو سارا سچ بتانا ہے کہ یہ میں ہوں, یہ میرا گراؤنڈ ریالٹی, یہ میں آگا, یہ میرا پیچھا ہے. جو جھوٹ کی بنیاد پہ رشتے بنتے ہیں پھر وہ بڑی بری طرح گرتے ہیں. تو آپ سچ بتائیں, یہ تسبیح کریں, انشاءاللہ بہت جلدی اللہ آپ کو رشتہ دے دے گا. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ اس کے ساتھ آسمہ موجود ہیں لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, آپ کا سوال. میرا کوشچن یہی ہے کہ میں ایجوکیشن کے سلسلے میں زیادہ پڑھی رہی, تو مطلب میرا فوکس اس طرف زیادہ تھا. تو میری ایج ابھی 35 ہے, تو میرا شادی لیٹ ہو گئی اس میں. تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ اب ایج اور اس کی وجہ سے میرے اپنے موڈ جو ہیں وہ اتنا سینسٹیو ہے اور مطلب غصہ بھی ہے. مجھے اس کے لیے پوچھنا تھا کہ میں کون سا وظیفہ یا کون سا کروں جو میرے مزاج کے مطابق میرا پرپوزل ہو سکے فائنل. مجھے بیٹی کی آواز سے اس کا درد, اس کا کرب, اس کا اذیت مجھے سمجھ آ رہی, اسے بولا نہیں جا رہا تھا کہ وہ جو کتنی اذیت سے کہہ رہی تھی کہ میرا پڑھائی کرتے کرتے میرا ٹائم آگے گزر گیا, مجھے سمجھ نہیں آئی. اور ایسی بہت سارے پیرنٹس غلطیاں کرتے ہیں. میرے پاس جب پیرنٹس آتے ہیں نا, بچی کا بیسٹ ٹائم جو ہوتا ہے نا جب وہ گریجویشن میں ہوتی ہے, ایف ایس سی میں آئی, گریجویشن میں آئی, ایف ایس سی گریجویشن کا جب وہ بی اے کی اسٹوڈنٹ ہوتی ہے تو بیسٹ رشتے وہاں پہ آتے ہیں جب بچی 19 اور 22-23 سال کے درمیان ہوتی ہے. میں بہت ساری بچیاں جب میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں نا کہ ابھی ہم نے پڑھانا ہے جی بچوں کو, ابھی ہم نے پڑھانا ہے, میں کہتا ہوں کہ آقا کریم نے جب کہہ دیا کہ بچی جب لغت میں آئے, بچی جب جوان ہوتی ہے تو فوری طور پہ رشتہ اگر آتا تو اس کو کر دیں. میرے پاس جو ڈیلینگ رشتے آتے ہیں سارے کے سارے جو 35 پہ 40 پہ میری مائیں میرے پاس آتی ہیں, ان کی خالائیں آتی ہیں, ان کے فادر آتے ہیں, ان کی خود آتی ہیں, کہتی جب میں 20 سال کی تھی, 22 سال کی تھی, 24 سال کی تھی, میرے بہت سارے رشتے آتے تھے, لیکن جب میں 28 میں نے 27 کراس کیا تو پھر رشتے آنے بند ہو گئے. اس معاشرے کا ظلم کیا ہے, اس معاشرے کا بانجھ پن کیا ہے کہ کوئی بھی پیرنٹ جب گھر سے رشتہ لینے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کی ٹارگٹ پتہ کیا ہوتا ہے کہ 25 20 اور 24 سال کے درمیان ہو. جب ان کو کہا جائے نا کہ بچی 27 سال ایون کہ 27 سال ہو گئی ہے تو 70% لوگ بھاگ جاتے ہیں. جب ان کو کہا جائے نا 30 سال تو فوری طور پہ یا رنڈوے یا طلاق یا دوسرے رشتوں والے آنے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی کہ وہ خطرناک ہے. ہمارے پیرنٹس کو اجتماعی طور پہ, معاشرے کو اجتماعی طور پہ, ماں باپ کو اجتماعی طور پہ یہ خیال رکھنا ہے کہ جب بچی اس کا رشتہ آتا ہے سیکنڈ ایئر میں, 3rd ایئر میں, 4th ایئر میں, 5th ایئر میں ہے, اگر تو آپ کا رشتہ ہو گیا تو پھر آپ اس کو بچی کو پڑھائیں, آگے چلاتے جائیں. اگر آپ کا ابھی رشتہ نہیں ہوا تو جو فرسٹ پرائرٹی پہ اچھا رشتہ ہے تو اس کو کر دیں. اب بیٹی بتا رہی ہے کہ 35 پلس ہو گئی ہے, جس کرب کے ساتھ, جس دکھ کے ساتھ, جس تکلیف کے ساتھ اس کے لفظ پھڑپڑا رہے تھے, لڑکھڑا رہے تھے, اسے بولا نہیں جا رہا تھا
کہ وہ کس اذیت سے گزر رہی ہے. ایسی ساری میری بیٹیاں جن کو خدا نہ کرے بالوں میں چاندی اتر رہی ہے, لیٹ ہو گئی ہیں اور ان کی رشتہ نہیں ہو رہا, ان کو 2-3 کام انہوں نے کرنے ہیں. ایک تو کام انہوں نے تسخیر کے حوالے سے بھی کہتا ہے کہ جو ان سے ملے ان کا فین ہو جائے, یا عزیزو یا سلامو یا اللہ, یا عزیزو یا سلامو یا اللہ 5 تسبیحاں, تاکہ جو ان کو دیکھے ان کو اچھا لگے. وہ ایک کام. دوسرا یا لطیفو یا حلیمو, اللہ مجھے پیسے بھی دے, میرا رشتہ بھی دے. یا لطیفو یا حلیمو 5 تسبیحاں. اور تیسرا, اگر کوئی رکاوٹ آ گئی ہے کسی وجہ سے, بعض بچیوں کو اسیب کا مسئلہ ہے, نظر کا مسئلہ ہے, جادو کا مسئلہ ہے, کوئی جناتی مسئلہ ہے, تو ان کا لیٹ ہو جاتا ہے, اس کے لیے پھر انہیں ساتھ کرنا پڑے گا یا رقیبو یا حفیظو. اگر وہ یا رقیبو یا حفیظو 3 تسبیحاں پڑھتی ہیں, اور پانی پہ سورہ طارق 101 بار, سورہ شمس 41 بار, سورہ فلق, سورہ ناس 41 بار ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے. یہ پانی اگر ایسی بیٹیاں میری 1.5 مہینہ پی لیتی ہیں, یہ تسبیحات جاری رکھتی ہیں, انشاءاللہ 100 بڑا 100 اللہ تعالیٰ بند دروازہ کھلے گا اور کوئی نہ کوئی اچھا رشتہ آئے گا. اور ایسی بیٹیاں جو گھروں میں پریشان ہیں, جو اذیت کا شکار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں خوشیاں لائے گا انشاءاللہ. سر کیا کسی کو پسند کرنا غلط بات ہے؟ بالکل نہیں جو غلط ہمارے بات. معاشرے میں بہت غلط سمجھا جاتا ہے. بالکل نہیں غلط بات, لیکن یہاں پہ بچیاں جو غلطی کرتی ہیں, اگر زیادہ لڑکیوں کو پرابلم ہوتی ہے, لڑکوں کو کم آ جاتی بات. آپ نے پسند کر لیا, آپ پیرنٹس کو یہ کہیں کہ مجھے یہ لڑکا پسند آ گیا ہے, آپ اس کا بیک گراؤنڈ, اس کا فیملی, اس کا آگا پیچھا چیک کریں. اگر وہ لڑکا آپ کی فیملی, اس کا آگا پیچھا ٹھیک ہے, ان کی ویلیوز ٹھیک ہے, ان کی فیملی میں طلاقوں کا ریشو نہیں ہے, لڑائی جھگڑے نہیں ہے, نشہ نہیں ہے, شراب نہیں ہے, کباب نہیں ہے, اور خواتین کی عزت کا رجحان ہے, تو پھر اس کو ایکسیپٹ کریں. بچیاں کہتی چاہے وہ گندا ہے چاہے وہ مندہ ہے, میرا یہ رشتہ یہی کریں. یہاں غلط ہے, اعتراض یہاں بنتا ہے. اعتراض پسند پہ نہیں ہے, اسلام نے اجازت دی ہے. کوئی اور لڑکا آپ کو پسند ہے تو آپ بالکل پیرنٹس کو کانفیڈنس کے ساتھ کہیں کہ یہ مجھے لڑکا پسند ہے, اس کو دیکھیں. آپ اتنا ضرور ظرف رکھیں اور کھلا دل رکھیں, اگر وہ لڑکا ٹھیک نہیں نکلا, شراب کے والے سے, نشے کے والے سے, اس کی پہلے شادی ہوگی, اس کی زندگی میں اور لڑکیاں رہی ہیں, یا اس کا محلے میں کلچر ٹھیک نہیں, بیٹا یہ رشتہ جو ہوتا ہے نا, یہ گڈے گڈی کا کھیل نہیں, یہ پورا ایک سسٹم چلتا ہے. شادی کے بعد آپ کی اولاد چلنی ہے, آپ کی ریلیشن چلنی ہے, رشتہ داری چلنی ہے. اگر لڑکا سوبر ہے, معاشرے کا ایک اچھا رکن ہے, ایک صالح رکن ہے, ایک ایماندار بچہ ہے, معاشرے میں ایک کوآپریٹو پازیٹیو بچہ ہے, وہ رشتہ اچھا نبھاتا ہے. جو پہلے لڑائی جھگڑے کیے جا رہا ہے تو آپ کے پیرنٹس سمجھاتے ہیں, آپ پڑھ جاتے ہیں, یہ غلط بات ہے. آپ کو پسند کرنی چاہیے. پسند کے بعد پیرنٹس کو یہ اختیار دیں کہ اس کو چیک کریں. اگر بچہ اکارڈنگ ٹو بچی کے مطابق اچھا نکلتا ہے تو پھر پیرنٹس کو ہاں کرنی چاہیے. پیرنٹس کو ہٹ درمی نہیں کرنی چاہیے. اگر پیرنٹ ہٹ درمی کرتے ہیں تو بڑے اس کے نتائج خطرناک ہوتے ہیں. کسی ایسی جگہ بچی کی شادی کر دی, وہاں پہ رولے جھگڑے فلان, خدا نہ کرے بعد کا 6 مہینے بعد, سال مہینے بعد لڑکی ناراض ہو گھر آ جاتی ہے. اگر رشتہ سوٹیبل ہے اور پیرنٹس جا کے چیک کرتے ہیں وہ ٹھیک نکلتا ہے, تو پیرنٹس کو بیٹی کا یا بیٹے کا ساتھ دینا چاہیے. سر اگر کسی میں یہ خامی ہو یا اس کے کوئی پاسٹ میں کوئی اس طرح کی چیزیں گزر چکی ہوں آلریڈی, اس کو پھر 6 مہینے چیک کریں. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں, آپ نے کسی بندے کی لائف میں کچھ غلط ایرر آ گیا ہے, بیٹا میں نے بڑی خوبصورت بتائی ہے, جو میں نے سیکرٹ آپ کو بتایا کہ ٹیسٹر لگائیں 3-4. بچہ لڑکا کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں, یا لڑکی کہتی ہے میں ٹھیک ہو گئی ہوں. آپ اس کی بات پہ نہ جائیں, اس کو 4-5 مہینے دیکھیں, اس کے ساتھ چلیں, اور پھر اس کو ٹیسٹر لگائیں کہ جو ماضی میں یہ حرکتیں کرتا تھا, اگر میں اس کو ٹچ کروں, چھیڑوں, ٹچ بھی اس کے سینسٹیو ایریا کو ہٹ کروں تو یہ کیا ریئیکٹ کرتا ہے. اگر تو وہاں پہ پازیٹیو ہے, شائستہ ہے, مہذب ہے, تہذیب دار ہے, پھر اس کو ویلکم کہیں. اگر آپ نے اس کو کسی سینسٹیو ایریا کو ہٹ کیا ہے اور وہ بدتمیزی کے سارے ریکارڈ توڑ رہا ہے, پھر تو دماغ کھلنا چاہیے نا آپ کا, پھر آپ کو پیچھے ہٹنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ مصطفیٰ موجود ہیں لالا موسیٰ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال. میرا سوال ہے, پہلے میں نے شادی کی تھی, وہ فلاپ ہو گئی ہے, تو میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. تو ساتھ سے یہی سوال ہے, ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ دیں کہ جس سے میری رشتہ بھی ہو جائے اور اچھی لڑکی مجھے میرے ذہن کے مطابق مل جائے. ٹھیک ہے. یہاں میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ میرے پاس جو بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جن کی 1 شادی فلاپ ہوگی, 2 شادی فلاپ ہوگی. میرے پاس ایک پچھلے دنوں کیس آیا جو نا جس کی 3 شادیاں فلاپ ہو چکی تھیں. جب میرے پاس آیا کہتا ہے جی مجھے نا اس کی 3 شادیاں فلاپ, اس کی عمر تھی 45. مجھے کہتا مجھے نا ایک انتہائی خوبصورت لڑکی چاہیے جس کی عمر 24-25 سال ہو. میں کہا مہربان, آپ کی 3 شادیاں فلاپ ہو چکی ہیں, آپ کی عمر 45 ہے, تو آپ کیوں یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. کیا لڑکی اگر آپ 3 شادیاں فلاپ کے بعد آپ اپنے لیول کو تھوڑا سا نیچے لائیں, کہ آپ بھی کوئی 35 پلس پہ جائیں, کوئی بیوہ ہے اگر یا کسی کی دوسری شادی ہو تو آپ بھی اس لاٹ کو ایکسیپٹ کریں. کہتا نہیں جی نہیں, میرا ذوق ہے, میرا اسٹیٹک سینس ہے, میرا جمالیاتی ذوق ہے, میں نے اگر شادی کرنی ہے تو میں نے 24-25 سال کی لڑکی سے کرنی ہے. یہاں بھی وہ نہیں رکا, کہتا ہے انتہائی خوبصورت جس کو دیکھ کے بندہ حیران ہو جائے. میں کہا یار میں آدھا گھنٹہ میں نے لگایا, لیکن وہ ضد
یعنی کہ اگر ایسے میرے بیٹے جن کی شادیاں پہلے ہوئی ہیں اور وہ فلاپ ہو گئی ہیں، دوبارہ وہ اگر کسی بیوہ کے ساتھ شادی کرتے ہیں، کسی طلاق یافتہ عورت کے ساتھ شادی کرتے ہیں، تو یقین کرے وہ عورت آپ کے پاؤں دھوئے گی، وہ آپ کو رسپیکٹ کرے گی، وہ عزت کرے گی. اور اگر آپ نے کسی پیسے کے زور پہ یا کسی مجبور بچی کے زور پیسے کے زور پہ کسی چھوٹی عمر کی لڑکی شادی کر لی ہے، وہ آپ کی زندگی عذاب بنا کے رکھ دے گی. آپ کو نیکی کرنی ہے تاکہ اللہ آپ کے معاملے میں برکت دے. ہاں ایسے وہ لوگ جن کی شادی ہوئی فلاپ ہوگی کسی وجہ سے بھی اور وہ دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کو میں تسبیح ضرور بتاؤں گا، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں دوبارہ آپ نے نیکی کو ذہن میں رکھنا، کسی بیوہ کو ذہن میں رکھنا، متعلقہ عورت کو ذہن میں رکھنا، کوئی جس کا حادثہ ہو گیا ہے، اگر آپ وہ شادی کریں گے تو آپ کی کامیابی کے چانسز بڑھ جائیں گے، نیکی بھی ہوگی اور دعائیں بھی دیں گے آپ کو. تسبیح آپ نے کیا کرنی ہے؟ یا اللہ یا وکیل ہو یا نصیر ہو، جو دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں 5 تسبیحاں، یا لطیف ہو یا حلیم ہو، یا لطیف ہو یا حلیم ہو 5 تسبیحاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 تسبیحاں. اگر آپ یہ تسبیحاں روز پڑھتے ہیں اور پانی پہ اگر آپ سورۃ طٰہٰ ایک بار دم کر کے روزانہ پیتے ہیں، یقین کرے اللہ کو غیب سے سبب بنائے گا، کوئی نہ کوئی ایسا رشتہ جلدی آپ کی نظر میں آئے گا تاکہ آپ پھر رشتہ ازدواج میں بن سکیں اور اپنی لائف کو شاندار طریقے سے گزار سکیں. سر جو رشتے لڑکیوں کے گھروں میں آتے ہیں، ظاہری بات ہے شو پیس تو ہمیں بنایا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ٹریز لے کے جا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے پریزنٹیبل بن رہے ہیں، باقی سارا چکر ہے صرف اس امید پہ کہ شاید ان کو ہم پسند آ جائیں گے. لیکن اب مینٹل کیلیبر ہمارا چینج ہو چکا ہوا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سوسائٹی بھی چینج ہو گئی ہوئی ہے. ہم خود سوچتے ہیں، پیرنٹس خود سوچتے ہیں، سم ٹائمز ان کو لگتا ہے ان کا فیصلہ صحیح ہے بٹ وہ فیصلہ غلط ہوتا ہے. بیٹا یہاں جو مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے نا، اکثر وہ بچیاں میرے پاس بچیاں مجھے کہتی ہیں آ کے، بچی عام شکل کی ہے، بچی زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہے، فیملی زیادہ امیر نہیں ہے، تو جب رشتے دیکھنے شروع کرتے ہیں تو ہر بندہ گھر سے مس ورلڈ اور مس یونیورس کی تلاش میں نکلتا، عام رشتے کو تو دیکھتا ہی کوئی نہیں. جب وہ 20-25 دفعہ ریجیکشن ہوتی ہے نا اس کو، تو بعد میں پھر کیا ہوتا ہے کہ بچی ٹرے لے کے آنے سے انکار کر دیتی ہے. مجھے پھر مائیں فون کرتی ہیں کہ دیکھو آج ہماری رشتہ دیکھنے والے آیا، لڑکی کنڈی لگا کے بیٹھی، وہ باہر نہیں آ رہی. جب کسی بچی کو آپ بار بار سیخ میں کباب بنا کے رکھیں گے، ٹیسٹ کریں گے، ٹیسٹ کرنے کے بعد وہیں پہ آپ منہ بنا لیں گے، وہیں پہ منہ چڑھائیں گے، وہیں پہ آپ ناگواری کا ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے، بچی جب بار بار 30-40 بار اس ٹارچر سے، اس پلسرا سے گزرتی ہے، اس آگ سے گزرتی ہے، تو بچی ہو جاتی پاگل. وہ کہتی میں نے رشتہ کرانا ہی نہیں. میں بڑی اچھی تجویز دیتا ہوں، تو میں نے اس پہ کالم بھی کئی لکھے ہیں. آپ نے رشتہ کرنا ہے، آپ کو پلان ہے کہ میں نے فلاں فیملی میں رشتہ کرنا ہے، تو کسی تیسرے ایونٹ پہ، کسی تیسری جگہ پہ اس بچی کو دیکھیں پہلے. اس پہ یہ شو نہ کرے کہ آپ رشتہ دیکھ رہے ہیں اس کو. کوئی ایسا ایونٹ بنائے، کوئی ایسا بہانہ بنائے کہ آپ بچی کو دیکھ لیں. اگر آپ کو یا تصویر تو فلٹر کی وجہ سے کیا پرابلم ہوگی، جب تک فلٹر آتا ہے بعد تصویر دیکھتے ہیں بندہ ڈر جاتا ہے، یہ چھوٹی بہن ہے یہ بڑی بہن ہے. آپ اس بچی کو کسی تیسرے گھر میں، کسی تیسرے ایونٹ میں، کسی بازار میں، کسی گلی میں، کسی فنکشن میں، کسی جگہ پہ اس کو دیکھ کے پہلے پاس کریں کہ ہاں یہ ہمارے مزاج، ہماری ویلیوز، ہماری اقدار کے مطابق ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ بچی ہماری مزاج، ہماری ویلیوز، ہمارے اقدار، ہمارے خاندانی روایات کے مطابق ہے، پھر آپ رشتہ دیکھنے جائیں. مجھے وہ بندے بڑا پیار آتا ہے جن پہ کچھ بندے میری لائف میں آتے کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا ہوا ہے تو رشتہ دیکھ لے، جس دن میں گیا میں نہ کر کے نہیں اٹھنی. میں جب کسی کے گھر میں جاؤں گا میرے سے نہ نہیں ہونی. مجھے اپنی بہنیں یاد آتی ہیں، اپنی ماں یاد آتی ہے، مجھے اپنی بیٹی یاد آتی ہے، مجھے اپنا ٹائم یاد آتا ہے. اور وہ عورتیں بھی جب ملتی ہیں، یہ زیادہ تر عورتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. میری جو بہنیں ہیں وہ رشتوں کی تلاش میں جب نکلتی ہیں، گڈی کڑی ملے گی، کوٹھی کڑی ملے گی، ڈیفینس والے نے ڈیفینس میں کرنا ہے، گلبرگ والے نے گلبرگ میں کرنا ہے، اقبال ٹاؤن والے نے ادھر ساندھی نہیں جانا. یہ رولے جو ہم نے طبقاتی تضاد کے رولے بنائے ہوئے نا، تو جو وہ بندے جب کہتے ہیں نا کہ میں نے گھر والوں سے سختی سے کہہ دیا ہے تصویر منگاؤ، دائیں بائیں دیکھ لو، اگر لڑکی پسند ہے تو میں نے وہاں انگوٹھی پہن کے یا پیسے رکھ کے آنے، میں نے واپس نہیں آنا. سلام ایسے پیرنٹس کو، سلام ایسے لڑکا دیکھنے والوں کو جو اس جذبے کے ساتھ جاتے ہیں کہ بچی کو ٹارچر سیل سے، کیمے والی مشین سے نہیں گزارنا. اگر بچی پسند آ گئی تو ہم نے اس کو کرنا ہے. بیٹا آپ بات کر رہی تھی کہ جو بچیاں بار بار جاتی ہیں ٹارچر سے گزرتی ہیں، یہاں پہ پیرنٹس کو بھی پہلے چھان بین کا پروسیس کر لینا چاہیے، کسی اور طریقے سے بچی کو دکھا لینا چاہیے. جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ لڑکے والوں نے لڑکی پسند کر لی ہے، پھر اگر وہ رشتے کے پروسیس کو جب دیکھنے دکھانے کو ٹرالی سے جانے پہ آئیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. اور جو لوگ ٹرالی گھر میں آتے ہیں، ٹرالی سج کے آتی ہے اور وہ بیٹھ کے جب کوئی بسکٹ اٹھائے، چائے کا گھونٹ پیے بغیر منہ بنا کے اٹھ جاتی ہیں، وہ نہیں جانتی کہ کس عذاب میں، کس تکلیف میں، کس کیمے والی مشین میں بچی کو ڈال گئے. ایسی حرکتوں سے گریز کریں، نہیں تو آنے والے وقت کچھ سالوں کے بعد کوئی آپ کی بیٹی، کوئی آپ کی بہن، کوئی آپ کا رشتہ دار پھر اسی طرح اسی سے گزرا ہوگا. اس سے ڈریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. بٹ سے کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے صرف بڑوں تک پہنچے ہوتے ہیں، وہ صرف یہ سن کے پیسہ ہے، گاڑی ہے، یہ ہے، وہ ہے، بیٹی سکون میں رہے گی. وہ پیچھے ان کی اصلیت جانے بغیر اس چیز پہ مہر لگا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے رشتہ کرنا ہے تو ادھر ہی کرنا ہے، اور اگر لڑکی انکار کرے تو پھر لڑکی کو مارا جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ وہی میں کہتا ہوں، وہ پیرنٹس جو بچی کی جائز بات نہیں مانتے
مانتے, جائز بات نہیں مانتے, اور وہ اپنی دھونس اپنی حق درمی لگاتے ہیں اور اپنی ذات برادری کے چکر میں پھنس جاتے ہیں. وہ غلطی کرتے ہیں. اگر بچی کو جائز رشتہ دیکھ رہی ہے, پازیٹیو رشتہ دیکھ رہی ہے, تو پھر آپ کو پازیٹیو رہنا چاہیے. ہاں اگر بچی کو غلط رشتہ دیکھ رہی ہے پھر اس کے ساتھ ڈیبیٹ کریں, اس کے ساتھ بحث کریں, اس کو سمجھائیں, تو بیٹیاں پھر سمجھ جاتی ہیں. لیکن آپ اپنی ہٹ درمی نہ کریں ایسے معاملوں میں. اور رائٹ, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, وہ ہیں عثمان ہے سرگودا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا؟ میرا بیک گراؤنڈ مذہبی ہے اور میں بھی خود مدرسہ میں پڑھا رہا ہوں. تو میں نیک بیوی اپنے جو ہے نا مزاج کے مطابق بیوی جو ہے نا مذہبی رجحان رکھنے والی تلاش میں ہوں. تو مجھے کوئی وظیفہ یا کوئی ایسی چیز بتا دیجیے تاکہ میں جلد از جلد جو ہے نا وہ تلاش مکمل کر سکوں. ٹھیک ہے. مجھے نا کل میرے امریکہ سے ایک بچہ میرے پاس کل آیا, تو مجھے اس ماں اس کی آئی میرے پاس, مجھے بڑا فخر ہوا اس بچے پہ. اس کی ماں کہنے لگی یہ بچہ وہاں ابھی اس کے 18 سال کا ہوا ہے, یہ انتظار کر رہا تھا جس کلچر میں جس ماحول میں یہ وہاں رہتا ہے وہاں پہ سیکس ہے, جنس ہے, یہ آزاد ہے, ہر کوئی پرواہ ہی نہیں. یہ انتظار 5 وقت کا نمازی یہ انتظار کر رہا تھا جیسے میری عمر 18 سال ہو, میں نے پاکستان جا کے شادی کرنی ہے. بچے نے مجھے آ کے کہا کہ انکل میں ٹوٹی کوئی اردو بولے کبھی انگلش بولے کہ مجھے ایک نیک با کردار بچی چاہیے جو میری جسمانی ضرورت اور میرا لائف پارٹنر بن سکے. یقین کرے مجھے اس پہ پیار بھی ہے اور پیرنٹ کی تربیت پہ بھی پیار ہے. مجھے کتنے اچھے پیرنٹس ہیں کہ اس کلچر میں اس ماحول میں بچہ جو اگر ہم نکاح کو عام کریں گے تو اپنا جو زنا ہے جو برائیاں وہ کم ہو جائیں گی. جیسے بچہ جوان ہوتا ہے اور بچہ سمجھتا ہے کہ میں اب اپنا کھانا پینا شروع کر دیا ہے, میری لائف اب سٹیبل ہوگی, تو اس کی شادی کے لیے اچھی بیوی کی تلاش کرنی چاہیے. اور یہ بچہ بھی بڑا سمجھدار بچہ جو ابھی سے کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی امیر لوگ, پلاٹ والے, کوئی گاڑی والے, کوئی بڑی پڑھی لکھی, کوئی MSc, کوئی ڈاکٹر, کوئی انجینئر, مجھے ایک نیک با کردار بیوی چاہیے جو آنے والی نسل کو سنبھال سکے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, جب بیٹی جو ہے ماں کی فوٹو کاپی ہوتی ہے. اگر آپ ایک اچھی بیوی لے آتے ہیں, ایک با کردار بیوی لے آتے ہیں, کہ خدا سے ڈرنے والی بیوی لے آتے ہیں, آپ کا گھر جنت بن جاتا ہے, آپ کی چیزیں جنت کی طرح وہاں پہ چلتی ہیں. ایسے سارے لوگ جو چاہتے ہیں کہ نیک بیوی مل جائے ان کے لیے یا لطیفو یا حلیمو 500 بار, یا لطیفو یا حلیمو 500 بار, بسم اللہ الرحمن الرحیم 500 بار, یا رقیبو یا حفیظو 500 بار, اور سورہ رحمان اور سورہ طٰہٰ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے. سورہ رحمان ایک بار پڑھنی ہے اور سورہ طٰہٰ کبھی وہ پڑھ لیں کبھی وہ پڑھ لیں. آپ 1.5 سے 2 مہینے ذکر اذکار کریں گے تو یقین کریں کہ نیک بیوی کو نیک شریکیات آپ کی لائف میں آئے گی. اسی طرح میری وہ بیٹیاں جو ایک نیک خامد کی کہتی کہ میرا میاں نیک ہو, باکردار ہو, صالح ہو, وہ بھی اگر یہ تسبیح کریں گی تو اللہ ان کی زندگی میں ایک نیک, صالح اور باکردار خامد لائے گا اور آپ کی زندگی شاندار ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, اور یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک.